السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ کشمیر کا معاملہ شدت اختیار کر گیا اور اس کے بعد پاکستان نے اپنی ایک پوزیشن لی۔ پاکستان کافی عرصے سے یہ کہتا آ رہا ہے کہ کشمیر کی وجہ سے جو ہے وہ ریجن میں وہ پیس نہیں آ سکتا جو پیس دنیا چاہتی ہے کہ اس ریجن میں آئے۔ کشمیر کا مسئلہ پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں اجاگر کرتا رہا ہے، لیکن چونکہ جو انڈیا کی طرف سے سٹیپ لیا گیا، مودی گورنمنٹ نے جو آرٹیکل 370 35A کو اڑا کر وہاں قبضہ کیا اور اپنا تسلط قائم کیا، اس کے لیے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان کے لیے بڑے چیلنج کھڑے ہو گئے تھے۔ لیکن گزشتہ روز جو UN کا اجلاس ہوا ہے وہ ایک بڑی کامیابی ہے سفارتی محاذ پر پاکستان کی۔ پاکستان اخلاقی، سیاسی، سفارتی سطح پر جو ہے وہ کشمیریوں کی حمایت کرتا ہے، کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے، بلکہ پاکستان اور کشمیر جو ہیں، پاکستان اس کو اپنی شہرک بھی کہتا ہے، لیکن بھارت کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ صرف اس ریجن میں نہیں بلکہ دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام پہ ہم نے کشمیر کے معاملے پہ بات کی اور میں شکر گزار ہوں کہ ہمیں وقت دیا پریزیڈنٹ آزاد کشمیر مسعود خان صاحب نے، اور آج کے پروگرام میں ہمارا جو فوکس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کیا کشمیر کاز جو تھا، جو کشمیر کا میٹر ہے، مسئلہ ہے، اب سولوشن کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ بھارت کی غلطی جو بھارت نے کی ہے، جو قدم اٹھایا، کیا یہ اب مسئلہ کشمیر کو حل کرے گا؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ سر، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ یور پریشیس ٹائم۔ جو سیشن ہوا ہے سیکیورٹی کونسل کا، ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے اور جموں اور کشمیر کے لوگوں کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کے وزیر خارجہ، پاکستان کی حکومت کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد دفتر خارجہ، ان کے فارن سیکرٹری جو ہماری مستقل مندوب ہیں، یہاں جو ٹیمز کام کرتی رہی ہیں دفتر خارجہ میں اور نیو یارک میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ یہ کام کتنا مشکل تھا اور ہندوستان کی کتنی بھرپور مخالفت تھی۔ ہندوستان کے دوست بھی ہیں، سلامتی کونسل میں موجود ہیں، جرمنی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، یونائٹڈ کنگڈم، فرانس، اس قسم کے ممالک جو ہے ان کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات ہیں، لیکن جہاں میں پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وہاں چین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ چین جو ہے وہ ایک ثابت قدمی کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑا رہا، جس کی وجہ سے یہ اجلاس ممکن ہوا۔ اتنے عرصے کے بعد، 50 سال کے بعد یہ اجلاس ہوا ہے، غیر رسمی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی علامتی اہمیت بھی تھی، اور جو معاملات زیر بحث آئے وہ بھی کشمیریوں کے لیے بہت حوصلہ افزا ہیں۔ ہندوستان دنیا کو یہ دھوکہ دے رہا تھا کہ یہ اندرونی معاملہ، داخلی معاملہ ہے، بلکہ کچھ عرصہ پہلے یہ کہہ رہے تھے دو طرفہ معاملہ ہے، تو ان کے یہ سارے ہیلے بہانے نہ چلے۔ پاکستان کی سفارتکاری کامیاب ہوئی، لیکن جیسا کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے یہ بتایا ہے کہ یہ کوئی ایک اجلاس نہیں جس کے اوپر پاکستان کی سفارتی کوشش جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ آغاز ہے ایک عمل کا، ایک جدوجہد کا، اور ایک تمام فورمز جو ہیں انٹرنیشنل فورمز ان کو استعمال کرنے کا۔ تو میں اس وقت اظہار اطمینان کرتا ہوں، اور پھر میں یہ بھی مجھے اندازہ ہے کہ آگے کا راستہ بہت کٹھن ہے، اور پوری کی پوری قوم کو، پاکستان کی قوم کو، آزاد کشمیر کے لوگوں کو، اور جموں اور کشمیر کے لوگوں کو، اور دنیا بھر میں جو پاکستانی اور کشمیری ہیں انہیں مل کر ایک ایسی حکمت عملی بنانی پڑے گی کہ کشمیر کے لوگوں کو انصاف ملے۔ اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کشمیر جل رہا ہے، وہاں قتل عام ہو رہا ہے، کرفیو لگے ہوئے لوگ فاقہ کشی کے اوپر مجبور ہیں، وہاں انسانی بحران ہے، اور یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مداخلت کرے اور اس قتل عام کو روکے، اس نسل کشی کو روکے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں اور مہینوں میں ہمیں اپنی جدوجہد کو، اپنی کوشش کو تیز تر کرنا ہوگا۔ سر یہ بتائیں، آپ بڑے کامیاب سفارتکار بھی رہے ہیں، آپ نیو یارک میں رہے ہیں، آپ جنیوا میں رہے ہیں، آپ چائنا میں رہے ہیں، آپ صرف پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر کے طور پر ہم آپ کو نہیں دیکھتے، آپ کا سفارتکاری کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کی روشنی میں بھی میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا۔ آپ نے کہا یہ بڑا مشکل کام تھا، تو یہ ممکن ہوا ایک عرصے کے بعد، یونائٹڈ نیشن میں اس پر بہت کام کیا گیا، آپ نے اس کا ریفرنس بھی دیا۔ تو کیا یہ تصور کیا جائے کہ بھارت سے وہ غلطی ہو گئی ہے کہ جو معاملہ بائیلیٹرل کا بہانہ بنا کے بھارت بار بار نکل جاتا تھا، وہ اپنی ہیجمنی قائم کرنے کے چکر میں انٹرنیشنلائز کر گیا اپنی غلطی سے، اور اس سے ہم نے بھی گین کیا؟ ایک سطح پہ یہ کہا جا سکتا ہے، اور یہ بات درست بھی ہے، کہ بھارت جو چاہتا تھا کہ مسئلہ صرف دو طرفہ حدود تک محدود رہے، یا اس کی یہ کوشش تھی کہ اسے آپ داخلی معاملے کے طور پر پیش کرے، تو اس میں وہ ناکام رہا ہے۔
بھارت نے جب یہ فیصلہ کیا ہے تو بین الاقوامی ذرائع ابلاغ نے جتنے جامع انداز میں اس کا تجزیہ کیا ہے اور پھر جو ہے یہ سلامتی کونسل پہ آیا تو اس طریقے سے یہ بین الاقوامی جہت اختیار کر گیا اور بین الاقوامی سطح پہ اس مسئلے کے اوپر بحث و تمہیز ہوئی. تو بھارت کو اس طریقے سے دھچکا تو لگا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھارت نے یہ حساب کتاب پہلے سے کیا ہوا تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ کریں گے، اس کے بعد ان کا یہ خیال ہے، ابھی بھی ان کا یہ خیال ہے کہ کسی طریقے سے یہ سارے کا سارا شور شرابہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہ جو غیر قانونی اقدامات کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں ان کو کنسالیڈیٹ کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے. اور اسی لیے انہوں نے یہ ایک قسم کا خطرہ لیا ہے، خطرہ مول لیا، رسک لیا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رسک کو مینیج کر سکیں گے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ادھر جو ان سے بیانات آ رہے ہیں بہت ہی متضاد قسم کے اور بھونڈے قسم کے بیانات آ رہے ہیں. مثال کے طور پر وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو محاصرے میں لے کے مار رہے ہیں، ان کا قتل عام کر رہے ہیں. 8,80,000 فوجی وہاں موجود ہیں اور پورا کشمیر جو ہے اس وقت حالت جنگ میں ہے اور ان کے اوپر کشمیریوں کے اوپر حملہ کیا گیا ہے باقاعدہ. اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کو گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے، گھر مسمار کیے جا رہے ہیں، ہزاروں قیدی جو ہے وہ دلی منتقل کیے جا رہے ہیں. آپ کو یہ لگتا ہے سر کہ یہ اگر آپ نے جس طرح کہا کہ بھارت کو اس کا اندازہ تھا کہ یہ مسئلہ جو سٹیپ وہ لینے جا رہے ہیں وہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو ڈسکس کرے گی، ظاہر آپ نے میڈیا کا ریفرنس دیا، انٹرنیشنل میڈیا کا ریفرنس دیا، یہ بھارت تنہا ہے یا اس کے ساتھ کوئی سپورٹ بھی ہو سکتی؟ بھارت کے ساتھ بہت حمایت ہے بین الاقوامی برادری میں. مغربی ممالک جو ہے بیشتر بھارت کے ساتھ ہیں اور خود امریکہ اس کا اسٹریٹجک حلیف ہے. لہٰذا ہم نہیں سمجھتے کہ بھارت تنہا ہے، نہ پاکستان تنہا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تنہا ہے. یہ کشمکش ہے ہمارے دونوں کے درمیان. اور لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے یہ خطرہ مول لیا تھا اور اس کے بعد جو انہوں نے بیانات دیے ہیں یا بیانیہ انہوں نے جاری کیا ہے نریندر مودی نے، اس کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو قتل کر کے، ان کی زمین ان سے چھین کے، ان کا محاصرہ کر کے، ان کو مار کے، ان کو قید کر کے آپ کشمیر میں خوشحالی لا رہے ہیں. تو جو آپ کا سوال ہے بنیادی طور پر کہ انہوں نے رسک تو لیا لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ یہ معاملہ کسی طریقے سے وہ سنبھال لیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں کئی قسم کے مسائل ابھرتے رہتے ہیں. آج کشمیر ہے تو وہ ان کا یہ خیال ہوگا کہ کل جو ہے کوئی اور مسئلہ سامنے آ جائے گا. یا بھارت نے جو منصوبہ بندی کی ہے ان کا یہ تھا کہ جی یہ اگر پاکستان اسے سلامتی کونسل میں لے جاتا ہے تو وہ اسے روک لیں گے اپنے سیاسی اور سفارتی تعلقات کی وجہ سے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور تیاری یہ کی ہوئی ہے کہ اور یہ ان کا آزمایا ہوا حربہ ہے کہ وہ وہاں کوئی دہشت گردی کا جعلی کوئی ایسا انسیڈنٹ کھڑا کر دیں گے مقبوضہ کشمیر میں اور اس کے بعد پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا دیں گے. یا یہ ممکن ہے کہ وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر جو ہے پہلے سے بھی انہوں نے کئی ہمارے پچھلے دن جو 3 فوجی اور کئی سویلینز مارے ہیں، یہ کل پرسوں کی بات ہے، اور کلسٹر میونیشنز بھیجیں، تو وہ یہ کہ لائن آف کنٹرول کو ایسکیلیٹ کر دیا جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر حملہ کر دیں یا آزاد کشمیر کے اندر حملہ کر دیں کسی قسم کا. تو اس وجہ سے تاکہ وہ بین الاقوامی برادری کی توجہ جو اپنے جرائم ہیں یا جو اپنے اقدامات ہیں وہاں مقبوضہ کشمیر میں اس سے ہٹا دیں. تو یہ ان کی حکمت عملی ہے. اور یعنی ایک طرف ان کا جو ہے ایک فوجی پنسر ہے اور دوسری طرف جو ہے ان کا ایک سفارتی محاذ ہے. تو اس پس منظر میں انہوں نے یہ اقدامات کیے ہیں. وہ بھی پورے طریقے سے تیار ہیں لیکن پاکستانی قوم بھی چوکنی ہے اور پاکستان کی قیادت نے اور تمام سیاسی قوتوں نے، تمام سیاسی جماعتوں نے یہ بیان دیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں ہمارا موقف ایک ہی ہے. ہم متفق اور متحد ہیں اور ہم جو ہے مشترکہ کوششیں کریں گے. یہ پارلیمنٹ کا پیغام ہے، یہ سارے کے سارے جو ہماری جو حکومت اور ریاستی اداروں کا پیغام ہے. ٹھیک، آپ ملے آرمی چیف سے، آپ کی ملاقات ہوئی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے، اس کے بعد ایک بیان ہم نے دیکھا سامنے آیا کہ پاکستان کسی حد تک بھی جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہے اور جائے گا کسی حد تک بھی. اس میں کیا آپ لوگوں کی بات ہوئی ہے؟ کس حد تک اس حدت کو محسوس کیا گیا ہے جو آپ جس کا حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ بھارت کے ایمبیشنز، بھارت کی پلاننگ کچھ اور ہے، وہ اس سے زیادہ آگے چاہتا ہے؟ کیونکہ بھارت میں جو انتہا پسندی کی لہر اٹھی ہے اور جو وہاں یہ انتہا پسند جماعتیں ہیں، مطلب بی جے پی خود ایک انتہا پسند جماعت ہے لیکن اس کے جو حلیف گروپ ہیں، مثال کے طور پر جو راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ ہے، بجرنگ دل ہے، وشوا ہندو پریشد ہے یا شیو سینا ہے،
یہ جو سارے کا سارا جتھا ہے یہ پاکستان دشمن ہے. انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان دشمن ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کشمیر دشمن ہے اور مسلمان دشمن ہے ہندوستان میں جو مسلمان بستے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کے وجود کو خطرہ ہے. انگریزی میں ہم کہیں گے کہ دس از این ایگزسٹینشیل تھریٹ ٹو پاکستان اینڈ ٹو مسلمز ان دا ریجن. تو خاص طور سے جو یہ مغربی علاقے میں ہیں، کیونکہ ہندوستان نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. تو جو ہمارے افواج پاکستان کے سالار ہیں انہوں نے بیان بھی دیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ویسے بھی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ افواج پاکستان کی طرف سے ٹویٹس آتے رہتے، پیغامات آتے رہتے ہیں. اس میں بنیادی مرکزی پیغام یہ ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم عسکری ذرائع سے مسئلہ کشمیر حل نہیں کرنا چاہتے. یہ مسئلہ صرف اور سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل ہوگا، یہ ہماری ترجیح ہے. لیکن اگر ہندوستان نے آزاد کشمیر کے اوپر حملہ کیا یا پاکستان کے اوپر حملہ کیا یا جارحیت کی یا کسی قسم کے اور جارحانہ اقدامات کیے، مثلا یہ کہ مقبوضہ کشمیر سے کوئی جو ایسا کوئی مسائل ادھر فائر کرنے کی کوشش کی، آزاد کشمیر کی زمین کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی، پاکستان کی سرحد عبور کرنے کی جرات کی، تو پوری پاکستانی قوم جو ہے اور افواج پاکستان سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. اور یہ ایک دفاعی جنگ ہوگی، کیونکہ ہم نہیں چاہتے، ہم جنگ و جدل نہیں چاہتے. اور کشمیریوں کے حق کے اوپر جو ہندوستان نے، نریندر مودی نے اور اس کی جماعت نے جو شب خون مارا ہے اور جو ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، اس پہ پاکستانی برداشت نہیں کریں گے اور آخری حد تک جائیں گے ان کے حقوق کے دفاع کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے، تاکہ یہ ہے کہ ان کو حق خود ارادیت سے محروم نہ کیا جائے اور ان کی زمین پہ قبضہ نہ کیا جائے. سر یہ بتائیے گا کہ آگرہ سمٹ کا بہت 2001 میں جب جنرل پرویز مشرف دورہ بھارت گئے اس کا بہت چرچا رہا. پھر انہوں نے جس بات پر اتفاق کیا، بھارتی وزیر اعظم نے بھی، اٹل بہاری واجپئی نے بھی اس بات پر اتفاق کیا، وہ جو فارمولا تھا وہ ڈویبل ہے، اور کیا آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ اس قسم کا جو بھی فارمولا ہو اس میں پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ جو فریقین ہیں کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہیں. تو مسئلہ کشمیر کے ہندوستان یہ کہتا ہے، پہلے کہتا تھا، وہ بھی میرا مطلب ہے ایسے سطحی طور پر کہتا تھا، دل سے نہیں کہتا تھا، کہ 2 فریق ہیں ہندوستان اور پاکستان. حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے 3 فریق ہیں، پاکستان، ہندوستان اور جموں اور کشمیر کے لوگ. اور اقوام متحدہ بھی ایک فریق بن جاتا ہے، کیونکہ اس نے جو ہے ابتدائی سطح پہ جو ہے وہ قراردادیں پاس کی تھیں جن کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل ہونا تھا. تو اگر آپ اس وقت دیکھیں تو جو بھی معاملے طے ہو رہے تھے وہ 2 طرفہ ہو رہے تھے، اور اس میں نہ تو پاکستان کے لوگوں سے پوچھا گیا تھا، نہ ہندوستان کے لوگوں سے پوچھا گیا تھا، نہ کشمیر کے لوگوں سے پوچھا گیا تھا. تو ان سے امیدیں وابستہ کرنا جو ہے وہ عبث ہے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ بیل منڈے چڑھتی. لیکن فرض کیجئے کہ آج کے حالات میں، یعنی اس وقت کیا ہونا تھا، کیا نہیں ہوا، کیا آپ کے مفروضات تھے، کیا معروضی حقائق تھے، ان کو آپ چھوڑ دیجئے تھوڑی دیر کے لیے. آج کے پس منظر میں آپ دیکھیں تو کیا بھارت آمادہ ہے؟ جب سے نریندر مودی آیا 2014 سے، اس نے نہ تو پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے بلکہ مذاکرات کو عملاً سبوتاژ کیا. پھر جو ہے جب نئی حکومت آئی ہے تو انہوں نے بہت سارے یک طرفہ اقدامات کیے، کرتارپور، اس کے بعد ان کو یہ پیشکش کی کہ جناب وہاں جنرل اسمبلی میں گزشتہ برس جو ہے ملاقات ہو جانی چاہیے. سیالکوٹ میں ایک مندر کھولا ہے، اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنی کون سے یک طرفہ اقدامات کیے. بھارت نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، اور اس لیے جب تک کہ فریقین تیار نہ ہوں کوئی فارمولہ تیار نہیں ہو سکتا. اور جب تک کہ بنیادی فریق کی رضا اس میں شامل نہ ہو، ایک سیاسی عمل کے ذریعے ان سے پوچھا نہ جائے، ایک جمہوری عمل کے ذریعے ان سے پوچھا نہ جائے، تو آپ کیسے کوئی فارمولہ بنا سکتے ہیں؟ ٹھیک. سو دیٹ واز این آپشن اور سولوشن، اس پر کام ہو رہا تھا، کام قریب چلا گیا تھا، لیکن وہ آپ سمجھتے ہیں کہ تیسرے فریق جو اصل فریق ہیں جموں کشمیر کے عوام، ان کا اس میں شامل نہ ہونا جو ہے وہ اس کو کامیاب نہیں بناتا اگر معاہدے پہ دستخط ہو بھی جاتے. پھر 2 جوہری قوتیں اگر یہ فیصلہ کر لیتی. کچھ عناصر جو ہے اس میں شامل بھی تھے، مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی، ادھر سے بھی کچھ لوگوں کو شامل کیے گئے، لیکن جو وہاں پاکستان سے جن لوگوں کی وابستگی تھی، مثلا سید علی گیلانی صاحب معترض تھے، وہ اس میں شامل نہیں تھے. بٹ میر وائز عمر فاروق حمایت میں تھے، اور میرا خیال ہے یہ والی سائڈ محبوبہ مفتی صاحبہ اور عبداللہ فیملی، یہ بھی سب جی ان کو کسی طریقے سے آمادہ کیا گیا تھا. تو میں دوسری ایک آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ منموہن سنگھ بہت کمزور وزیر اعظم تھا، اور اس کو جو ہے کانگریس یہ فیصلہ کر رہی تھی. ادھر جو ہمارے لوگ جو تھے
صدر مشرف تو میرا یہ خیال ہے میرا خیال ہے درست بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اسے معاہدہ کرتے اور اسے انویل کرتے تو اس وقت وہاں بی جے پی نے اس کی مخالفت کرنی تھی کیونکہ وہ اپوزیشن میں تھی، اور ادھر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جن نے بعد میں جو ہے وہ چیف جسٹس افتخار کے سلسلے میں مہم چلائی تھی تو انہوں نے اس کی مخالفت کر دی کیونکہ یہ تقریباً وقت وہی پیریڈ وہی بنا 2007 فروری مارچ کا، تو میرا خیال ہے کہ انہیں ایک اور جو ہے جواز مل جاتا تو یہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ پانی جو ہے پل کے نیچے سے گزر چکا ہے، یعنی وہ آپ وہ فارمولے جو ہے اب کیا سولوشن ہے سر اس کا؟ اب اگر یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی اب ایک اجلاس ہو گیا ہے، اب کیا ہونا ہے اس میں آگے، کب ہوتا ہے، ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ بھارت نے اپنا سٹانس کلیئر کر دیا ہے، یہاں بیٹھا ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹیز میں کیا اب کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے آپشنز کیا بچے ہیں؟ اگر یہ جس طرح آپ نے کہا کہ پلوں کے نیچے سے یہ پانی گزر چکا ہے تو اب کون سا نیا دریا بہنا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو؟ وہ ڈائیلاگ کا دریا ہوگا یا جو بھارت خون کا دریا بہانا چاہتا ہے وہ؟ دیکھیے بھارت نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ خون کا دریا بہائے گا، یعنی وہ ویسے تو کہتا ہے کہ جی وہاں جو ان کا گورنر ہے ستیہ پال ملک یہ کہتا ہے کہ جی وہاں امن و راشتی ہے اور کوئی نہیں، لوگ آ جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ دلی میں اس نے کسی کو دعوت دی کہ جناب آپ کو ہم طیارہ بھیجتے ہیں، آپ دیکھیں یہاں حالات بالکل معمول کے مطابق چل رہے ہیں، تو کسی نے وہاں سے ٹویٹ کیا کہ جناب آپ طیارہ نہ بھیجیں، ہم طیارہ خود لے کے آئیں گے، لیکن مقبوضہ کشمیر میں جب ہم پہنچے تو ہمارے اوپر پابندی نہ لگانا کہ کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں جانا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت خون کے دریا بہائے گا کیونکہ وہاں مزاحمت ہوگی، کیونکہ کشمیری جو ہیں 5 لاکھ جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کشمیری بہت ستائی ہوئی قوم ہے، یہ 200 سال سے جدوجہد میں مصروف ہے، پہلے مہاراجہ کے خلاف، یعنی مطلب یہ جو ڈوگرا ڈینسٹی تھی، اور اس کے بعد یہ ہندوستان نے قبضہ کر کے ان کو بہت برے طریقے سے مارا ہے، اور ان کو مطلب پتہ نہیں کتنے 500,000 لوگ جو تھے انہوں نے ادھر پاکستان کی طرف دھکیل دیے تھے، سیالکوٹ، راولپنڈی اور لاہور کی طرف، اور اسی طریقے سے پھر جو ہے انہوں نے تقریباً 2,50,000 لوگ جو ہے وہ سن 1947 میں مارے تھے، اور سن 1990 سے لے کر اب تک 1 لاکھ کے قریب لوگ مار چکے ہیں، ہزاروں عورتیں بیوہ ہیں، ہزاروں عورتیں جو ہیں ان کی آبرو ریزی ہوئی ہے، 10,000 سے زیادہ لوگ غائب کیے گئے ہیں، 6,000 کی قبریں گمنام قبریں مل گئی ہیں جن کو وہ قتل کر کے گاڑ دیتے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے زخم جو ہے یہ کشمیر کے جسم کے اوپر ہیں، وہ اتنی آسانی سے بھول نہیں سکتے۔ بھارت نے بجائے یہ کہ ان کو کوئی کسی قسم سے ان کے ساتھ مکالمہ کرتا، ان کے اوپر ایک اور فوجی حملہ کیا ہے، اور ان کی جو رہی صحیح آزادیاں تھیں ان کو بھی سلب کر دیا ہے، اپنے گھروں میں ان کو نظر بند کر دیا ہے، ان کو اپنے گھر میں بے گھر، ان کو اپنے وطن میں بے وطن کر دیا ہے۔ وہاں شدید مزاحمت ہے اس وقت، بھارت ڈرتا ہے، اس لیے یہ کرفیو نہیں ہٹا رہا، اس لیے یہ جو اس نے ذرائع ابلاغ کی ناکہ بندی کر رہا ہے کی ہوئی ہے اس کو ختم نہیں کر رہا۔ اب ہمارے لیے کیا راستہ ہے؟ اب وہ تو خون بہائے گا اور وہاں خون بہے گا اور وہ نہتے لوگوں کو مارے گا، تو ہمارے اوپر فرض یہ عائد ہوتا ہے کہ بین الاقوامی برادری کے ساتھ محنت کریں تاکہ وہ یہ اس قتل عام کو، اس خونریزی کو روکیں۔ یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کہیں بھی نسل کشی ہو رہی ہو اس پیمانے پہ تو اس کو روکا جائے، تو لہٰذا ہم یہ حکومت پاکستان جو ہے، ریاست پاکستان یہ رابطے میں ہے بین الاقوامی برادری کے ساتھ، تو ان کے ساتھ مل کر ایک ایسی فضا تیار کرنی ہوگی۔ پہلی ترجیح کہ قتل عام و خونریزی کو روکا جائے، دوسری کہ جو ہندوستان نے یہ غیر قانونی اقدامات کیے ہیں، بالخصوص جو اس نے کشمیریوں کی زمین کے اوپر اور ان کی ملازمتوں کے اوپر، تعلیم کے اوپر، اور دوسرے جو ہے ملکیتی حقوق جو ہے ان کے اوپر جو ڈاکہ مارا ہے یا ان مستقل سکونت جو ڈاکہ ڈالا ہے، ڈیموگرافک چینجز کرنے کے لیے جو آبادی کہ ان کو روکا جا سکے۔ لیکن جب ہم یہ اب UN کا جو اجلاس ہوا ہے، کیا بھارت اب اس پوزیشن پہ چلا گیا ہے کہ جیسے وہ کرفیو ہٹائے گا تو ظاہر ہے ایک جو ہم اسیس کرتے ہیں وہ ایک ریزسٹنس وہاں سے آئے گی اور موومنٹ جو وہاں چل رہی ہے آلریڈی وہ زور پکڑے گی؟ کیا اب
ہم تو یہ ہمارا پاکستان کا ماننا یہ کہ پلیبسائٹ ہو اس کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو, یہ تو 370 335 یہ اب بھارت اس کو کس طرح, لیکن ہماری اس وقت پوزیشن کیا ہوگی؟ ہم صرف اور صرف یو این پر ہمارا ریلائنس ہوگا, اور کیا بھارت اب پھنس گیا ہے کہ اگر وہ کرفیو ہٹاتا ہے اور وہاں پر حالات خراب ہوتے ہیں, مزید ڈیٹیریٹ ہوتے ہیں, سچویشن میں اور ٹینشن بڑھتی ہے, تو کیا یونائٹڈ نیشن کا رول وہاں بڑھے گا, یا پھر جس طرح 50 سال میں صرف ایک اجلاس اب ہوا ہے پھر ہم کسی اجلاس کا انتظار کریں گے؟ آپ واٹ از یور ٹیک؟ دیکھیے, اجلاس کا انتظار نہیں کرنا پڑتا, اجلاس منعقد کروانا پڑتا ہے. پاکستان نے اس وقت پیش قدمی کی تو اس کی وجہ سے یہ اجلاس ہو گیا نا, اور چونکہ وہاں جب یہ جو آپ نے کہا کہ خون کے دریا بہہ رہے ہوں گے تو پاکستان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے گا, یہ بین الاقوامی برادری کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو جو یہ صورتحال بگڑے گی تو سلامتی کونسل کو اجلاس کے بعد اجلاس بلانا پڑے گا, کیونکہ وہاں جو ہے اگر خونریزی ہوگی تو اس کے اثرات پورے کے پورے خطے پہ ہوں گے. پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تصادم کا بھی خطرہ ہے, اور ان کے درمیان ایک روایتی سطح پہ تصادم ہو سکتا ہے اور روایتی فوجی تصادم ہو سکتا ہے, اور وہ جوہری جنگ کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے. بلکہ پاکستان نے یہ نہیں کہا, لیکن ہندوستان کے راج ناتھ سنگھ نے کل جو ہے بیان دیا ہے, اس نے پاکستان کو نیوکلیئر اسلحہ کے استعمال کی دھمکی بھی دی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صورتحال بگڑ سکتی ہے. سلامتی کونسل بہت اہم ہے, سلامتی کونسل کا اجلاس, کیونکہ سلامتی کونسل امن اور سلامتی کے لیے ذمہ دار ہے. بین الاقوامی برادری نے اسے ذمہ دار ٹھہرایا. جنرل اسمبلی بھی ہے, ہیومن رائٹس کونسل بھی ہے, یعنی دائرہ کار صرف جو ہے ایک ادارے تک محدود نہیں ہے, حالانکہ وہ اہم ترین ادارہ ہے. میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بین الاقوامی رائے کے اوپر کام کرنا ہوگا, اور اس کے وہ رائے کے لیے فضا پیدا کرنے کے لیے دنیا کی بڑی بڑی پارلیمنٹس کے ساتھ رابطے, اور پھر جو ہے جو کنسٹیٹیوئنٹس ہیں ان پارلیمنٹس کے ان کے ساتھ رابطے, سول سوسائٹی کے ساتھ, جو میڈیا جو ہے. یہ جو ابھی کشمیر ڈیسک بن رہا ہے یہ کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرے گا؟ یہ تو سفارت خانوں میں بنے گا, اور اس کے بعد جو ہے کشمیر سے متعلق جتنی معلومات ہیں وہ لوگوں کو فراہم کرے گا, وہ میڈیا ہو, وہ سول سوسائٹی ہو, وہ تھنک ٹینکس ہوں, اور اس طریقے سے یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. تو یہ بھی وہی کردار ادا کرے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر قیادت جو ہے پورے سفارت خانے کی ہوگی, جو سفیر کی یہ قیادت ہوگی, اور دفتر خارجہ کی ہوگی, اور اس کے بعد حکومت پاکستان کی ہوگی, حکومت کے سب اداروں کی ہوگی. سفارت کاری سر پہلے کشمیر کے معاملے پہ زیادہ اچھی ہو رہی تھی یا اب زیادہ اچھی ہو رہی ہے؟ دیکھیے, میں تقابل نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ کہ حالات اس قسم کے پیدا ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو ہم مؤثر سفارت کاری کریں, کیونکہ ادھر کشمیری مر رہے ہیں, ادھر ہندوستان جو ہے آپ کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے, یا کسی طریقے سے یاری چالاکی سے آپ کو کسی جعلی دہشت گردی کے واقعے میں پھنسانا چاہتا ہے. تو آپ کے پاس کوئی, یہ آپ کے لیے جیسا کہ میں نے پہلے کہا, یہ ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے. تو اس کے لیے آپ کو بہترین سفارت کاری جو ہے اس کا مظاہرہ کرنا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے سفارتکار جو ہیں وہ دنیا کے بہترین سفارتکار ہیں, اور ان کی قوتیں مجتمع کی جائیں. لیکن اس میں صرف اور صرف دفتر خارجہ جو ہے وہ پوری کی پوری مہم کو نہیں چلا سکتا. اس میں جو ہمارے اہل فکر ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو کمیونیکیٹرز ہیں, جیسے آپ جو ہیں, میڈیا سے جن کا تعلق ہے, وہ صرف جو ہے اپنا دائرہ کار پاکستان تک محدود نہ کریں, بلکہ اپنا پیغام ساری دنیا کو پہنچائیں. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان میں جو ہے آپ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں, اور پاکستان کا بیانیہ اور کشمیریوں کا بیانیہ, جو حقیقی بیانیہ, سچا بیانیہ دنیا تک پہنچائیں, تو اس سے صورتحال بدل سکتی ہے. ٹھیک, یہاں پہ ہمیں لینی ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر آزاد کشمیر مسعود خان صاحب, ان سے ہم بات کر رہے ہیں اور کچھ اہم معاملات پر بات ہوگی آفٹر دس شارٹ بریک. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر آزاد کشمیر مسعود خان صاحب. بہت شکر گزار ہیں, ہم بڑے قیمتی وقت میں سے انہوں نے ہمیں وقت دیا ہے. ہم ان سے کشمیر کے معاملے پر بات کر رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ ایک تو ظاہر بھارت پر ہم بات کر رہے ہیں جو اس نے اپنی ہٹ دھرمی جہاں تک دکھانی ہے وہاں تک دکھائی, لیکن اس غلطی کا ایک انٹرنل اس کو لاس ڈیمیج یہ بھی ہو گیا. تو ایک تو ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بات کی نا, انٹرنیشنلی وہ ڈسکشن میں آ گیا. آپ نے پہلے کہا کہ شاید ان کو اندازہ ہو کہ یہاں تک بات جائے گی, لیکن وہ اپنے ایجنڈے پر قائم ہیں. لیکن جو عبداللہ فیملی
محبوبہ مفتی صاحبہ جو پرو انڈین ایلیمنٹ تھا جس کی بیسس کے اوپر وہ دنیا کو یہ سیل کر لیتا تھا کہ جی وہاں سب اچھا ہے، وہ بھی اب اس سٹیپ کے بعد ان کے خلاف ہو گئے ہیں. اپوزیشن بھی بھارت میں اس کی مخالفت کر رہی ہے کہ اس کا ایک سپریم کورٹ بھی چلا جائے گا، ایک ری ایکشن آئے گا. ہم تو میں نے جیسے پہلے کہا مانتے ہی نہیں ہیں 370 کو بھی اور 35A کو بھی، لیکن کیا یہ سب کچھ جو ہے یہ جو ایک حامی آوازیں تھیں ان کو بھی ختم کر کے اندرونی طور پر بھی بھارت نے اپنے لیے بہت بڑی مشکلات نہیں کھڑی کر لی؟ اور سیپریٹسٹ موومنٹس بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ہوں گی. ہم جو بات کرتے ہیں، جو بات آپ نے کہی ہے وہ محبوبہ مفتی نے، عمر عبداللہ نے کہی ہے، بھارت کے سابق وزیر خزانہ چدمبرم نے کہی ہے، ملتی جلتی باتیں انہوں نے کہی ہیں. جن خدشات کا آپ نے اظہار کیا انہوں نے بھی کیا ہے، اور عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی نے تو اس کی کھل کر مخالفت بھی کی، اور وہ جیل میں ہے، میرا خیال ہے کہ زیر حراست ہے. تو یہ بات درست ہے، لیکن آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بھارت میں اس وقت جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کا بول بالا ہے، اور ان کو برتری حاصل ہے، اور انہوں نے اپنی اپوزیشن کو برے طریقے سے منتشر بھی کر دیا ہے اور ان کو شکست بھی دی ہے حال ہی میں. تو ان کی آوازیں نئیف ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بلکہ انہوں نے اس طریقے سے بھی ان کو ڈیفینسو پہ ڈالا ہوا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کشمیر کے سلسلے میں ہندوستانی حکومت نے اقدامات کیے جو اس کی مخالفت کرتا ہے وہ ملک دشمن ہے، یا وہ ملک سے غداری کرتا ہے، وہ دیش دروہی ہے. اس قسم کے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ آپ یاد کیجئے پچھلی صدی میں جب ہٹلر آیا تھا تو ہٹلر یا جو ناتسزم تھا یا جو فسطائیت تھی، فاشزم تھا جو کہ اس میں تھا، کیا کہتے ہیں کہ اٹلی میں تھا، تو ان کی اور بھارت کی کتنی مماثلت ہے کہ اسی قسم کا ایک قسم کا پاپولسٹ اور پاپولر لیڈر، اس کے بعد وہ انتہا پسندی کا ان کا ایجنڈا، وہ نسلی ایجنڈا، نسلی برتری کا ایجنڈا، جیسے جو یہاں ہندوتوا، وہاں جو تھا وہاں جرمن ریس تھی. اچھا، اس کے بعد وہ جمہوریت کے ذریعے آئے تھے، مطلب منتخب ہو کے آئے تھے، تو ان کے پاس ایک قسم کا مینڈیٹ بھی تھا. تو انہوں نے پہلے اپنی آبادیوں کو دبایا اور اس کے بعد دوسروں کے ملکوں کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دیا. تو جو میں مستقبل قریب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بھارت اس راہ پہ چلے گا. اور پچھلی صدی میں دنیا نے کیا کیا تھا، ان کو ہر طریقے سے بہلانے کی کوشش کی تھی. جو ہٹلر تھا یا مسولینی تھا، ان کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے، اور ان کو رام کرنے کے لیے انہوں نے بہت سے ان کو جو ہے انسینٹیوز دیے. بالکل اسی طریقے سے ساری دنیا جو ہے وہ مودی کو اور ہندوستان کو پیمپر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کی جو جرائم ہیں، کھلے جرائم ہیں، کھلے بندو جو جرائم کرتے ہیں ان سے وہ چشم پوشی کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ ڈائمنشن ہے. دوسرا یہ ہے کہ چدمبرم نے یہ کہا ہے، بڑی حد تک یہ کہا ہے کہ ایک مقبوضہ علاقے پہ جس قسم کا ہندوستان نے قدم اٹھایا ہے، یہ وہ باقی ریاستوں یا باقی صوبوں کے خلاف بھی اٹھا سکتا ہے کہ جناب آپ صدر راج نافذ کر دیں، وہاں اسمبلی توڑ دیں، اس کے بعد جو ہے اس ریاست کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اور اس کے بعد یہ کر دیں کہ وہاں کی کہیں کہ ان کی زمینوں کے اوپر بھی قبضے کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ اور بھی جو یونین ٹیریٹریز وہاں موجود ہیں. اب آ جائیے کشمیر کی طرف، مقبوضہ کشمیر کی طرف. تو وہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان ہر حربہ آزمائے گا کہ کچھ کشمیریوں کو اپنا ہم نوا بنا لے. تو جو اور یہ آبادیوں کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے ان کو کسی قسم کی جو ہے کوئی ترغیب دے گا، کوئی لالچ دے گا. تو لیکن جو اس کا بڑا حصہ غالب اکثریت ہے وہ بھارت کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اور وہاں مزاحمت ہوگی، شدید مزاحمت ہوگی. تو بھارت نے مطلب کیلکولیشن یہ کی ہے جو اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس قسم کے فسدائی اقدامات کریں گے، اور جو دنیا کے ان کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں، وہ اسٹریٹجک ہیں یا معاشی مفادات ہیں، اس کی وجہ سے وہ خاموش رہیں گے یا وہ ان کو نظر انداز کرتے رہیں گے. تو اس بنیاد کے اوپر انہوں نے جو یہ اقدامات کیے ہیں، اسی لیے میں نے ان چیزوں کو، حقائق کو اس لیے آشکار کیا ہے تاکہ آپ صحیح خطوط کے اوپر تمام حالات کو صحیح طریقے سے معروضی طور پر جاننے کے بعد اپنی حکمت عملی بنائیں، اور ایک لمبی جنگ کے لیے تیار ہوں. میں سفارتی اور سیاسی جنگ کے لیے کہہ رہا ہوں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سفارتی اور سیاسی جنگ کسی بھی طور سے جو فوجی جنگ ہوتی ہے اس سے نہ آسان ہوتی ہے
نہ اس کی نہ اگر اس سے مشکل نہیں ہے تو اس سے آسان بھی نہیں نہ تقریباً ویسے ہی حالات جی بالکل کا سامنا رہتا ہے آپ کو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طویل اعصابی جنگ ہوگی دونوں ملکوں کے درمیان سفارتکاری کے محاذ پہ, جہاں پر ہم نے اپنا کیس اس طریقے سے پیش کرنا ہے کہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ کشمیر میں ہو کیا رہا ہے جو بھارت اب تک چھپاتا رہا ہے. فلسطین اور کشمیر کے معاملے میں آپ مماثلت دیکھتے ہیں جو کمپیریزن کیا جاتا ہے, از اٹ اے فیئر انالیسس اور کمپیریزن؟ واضح مماثلت ہے, اور جو بھارت نے اسرائیل کی کتاب سے کئی اوراق چرا کر وہاں کا نقشہ یہاں دہرانے کی کوشش کی ہے, اور بعض جگہوں میں مماثلت نہیں بلکہ مطابقت ہے. کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو جیسے وہاں مغربی کنارے میں اسرائیلی لیگل سیٹلمنٹس ہیں, اسی طریقے سے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر انلیگل سیٹلمنٹس پنڈتوں کی, سابق فوجیوں کی, پھر ہندوؤں کو بنگال بہار راجستھان سے لا کے یہاں آباد کریں گے, یا ہریانہ سے لائیں گے یا دلی سے لائیں گے تو ان کو آباد کریں گے. تو وہاں جو ہے کشمیریوں کی زمین پہ نئی آبادیاں ابھر کے آ جائیں گی, اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں جو مہاجرین ہیں ان کو, مطلب جو لوکل پاپولیشن ہوگی ان کو اتنا تنگ کریں گے, ان کو اتنا ماریں گے, ان کو لیے عرصہ حیات اتنا تنگ کریں گے کہ وہ مجبور ہو کے ایل او سی کی طرف جائیں گے, یا دنیا کے مختلف حصوں میں وہ پناہ لینے کے لیے بھاگیں گے, کیونکہ ہندوستان کا راستہ بھی مسدود ہے ان کے لیے. لہٰذا یہ بالکل وہی وہ بلو پرنٹ ہے جو کہ آپ کو اسرائیل کا نظر آتا ہے. یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو اسرائیل اور بھارت کے اس سلسلے میں بڑے مشورے ہوئے ہیں, اور بھارت جو ہے وہ اسرائیل کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھارت کا یہ جو منصوبہ ہے اس طریقے سے کامیاب نہیں ہوگا. یہاں لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, یہ کوئی تقریباً 1,40,00,000 کے قریب لوگ ہیں, اور جو میرا خیال مسلمان ہیں ان کی آبادی جو ہے اس وقت کم و بیش 1 کروڑ کے قریب ہونی چاہیے, کیونکہ بھارت نے مار مار کے لوگوں کو بھگا کے کہ آبادی ان کی کم کی ہوئی ہے. جموں میں مثال کے طور پر 1947 میں 61% مسلمان تھے, آج جو ہے ان کی تعداد گھٹا کے 33% کر دی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یس, دی آنسر از یس, مماثلت ہے. سر مسلم دنیا کی جانب سے جو رد عمل آیا اس پہ تشویش ہے؟ مسلم دنیا کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہوگا. خلیجی ریاستیں بہت سی ایسی ہیں جن کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات بڑے ہیں, اور ان میں سے خلیجی ریاستوں میں سے ایک ملک نے ایک ایسا بھی بیان دیا تھا جو ہمارے لیے بہت ہی حیران کن تھا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس میں ان کے کسی سفیر نے یہ کہا کہ یہ ہندوستان کا اندرونی یا داخلی معاملہ ہے. جی سر, جی میں نام نہیں لینا چاہتا تھا, کیونکہ یہ مسلمان جو ہیں یہ ایک امت کا حصہ ہیں. تو کل اگر آج انہوں نے اگر یہ بیان دیا تو کل ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس بیان کو بدل دیں, ہم ان کے ساتھ کوشش کریں گے. تو اس وقت امت مسلمہ جو ہے وہ بہت خلفشار کا شکار ہے. سیکرٹری جنرل نے حوصلہ افزا بیان دیا ہے, اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل نے حوصلہ افزا بیان دیا ہے, اور جو ممالک ہیں مثال کے طور پر جو سلامتی کونسل میں ممالک تھے انہوں نے پاکستان کی کسی قسم کی کوئی مخالفت نہیں کی. جو بھی مسلم ممالک وہاں موجود تھے, اسلام غیر مستقل ارکان کی میں بات کر رہا ہوں, تو ہمارے لیے جس میں چیلنج کا ذکر کر رہا تھا اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم اور مسلمان ممالک کی کیسے حمایت حاصل کی جائے, انہیں نشانہ تنقید نہ بنایا جائے. یہ کیونکہ ٹھیک ہے اس طریقے سے بھرپور انداز میں ان کی حمایت سامنے نہیں آئی جیسے آنے چاہیے تھی. میں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان ملکوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج کشمیر ہے, کل ان کا ملک ہوگا, یا ان کے ملک کا کوئی حصہ ہوگا. وہاں کوئی ان سے زمین چھیننے کے لیے آئے گا, وہاں کوئی ان کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے آئے گا. تو اگر ہمارے تو ہمیں بلا لیں گے سر, وہ تو ہمیں بلا لیتے ہیں, یاد کرتے ہیں. پاکستان تو ہر مشکل وقت میں ہر مسلم ملک کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے درمیان دراڑیں نہیں ڈالنی چاہیے تاکہ ہم ایک دوسرے کے کام آ سکیں. اس وقت جو ہے مشرق وسطیٰ میں ایک سب سے بڑا بحران یہ ہے کہ یا وہ خانہ جنگی کا شکار ہیں یا ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں بہت سے ممالک. تو وہاں بھی ایک مطلب یہ کہ بڑی عجیب و غریب کشیدگی کی فضا پائی جاتی ہے. یہاں پہ ہمیں لینی ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر آزاد کشمیر مسعود خان صاحب, ان سے ہم بات کر رہے ہیں اور کچھ اہم معاملات پر بات ہوگی آپ. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر آزاد کشمیر مسعود خان صاحب, بہت شکر گزار ہیں ہم. کیا اور کچھ نہیں تو مسلم ممالک جو تجارت کر رہے ہیں بھارت سے
وہ اس پر غور کریں. شاید بھارت پر کوئی دباؤ ہے. کیا ایسی کوئی تجویز یا خواہش کا پاکستان اظہار کر سکتا ہے, یا وہ طریقہ وہ اختیار کر سکتے ہیں؟ بے شک ہمارے لیے جنگ نہ لڑیں, ہمارے لیے سخت بیانات نہ دیں, تجارتی جو حجم ہے اس کو تھوڑا سا کم کر لیں, جو ٹریڈ والیوم ہے. کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ وہ ایسا نہیں کریں گے, مجھے معلوم ہے. یعنی فلسطین کے سلسلے میں یہ ایک مہم چلی تھی اور انہوں نے فلسطین کے سلسلے میں نہیں کیا. تو اس طریقے سے یعنی یہ مہم جو ہے یورپی ممالک سے چلی تھی. ہم یہ اس کے بارے میں مہم ضرور چلا سکتے ہیں, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور اگر یہ حکومتیں نہیں مانیں گی تو سول سوسائٹی جو ہے وہ مسلم ممالک کے شہری ہوں یا ویسے جو مغربی ممالک کے شہری ہوں یا بین الاقوامی برادری میں کہیں کسی بھی ملک کے شہری ہوں, وہ آپ کی حمایت کریں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس مرتبہ جب 5 فروری 2019 کو برطانوی پارلیمنٹ میں ایک بہت بڑا اجلاس ہوا تھا یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں. اصل میں 4 فروری کو ہوا تھا, 5 فروری سے ایک دن پہلے. تو وہاں یہ ہم نے آواز اٹھائی تھی, جو آپ نے کہا ہے نا کہ ہندوستان کے اوپر معاشی پابندیاں لگائی جائیں یا ان کے ساتھ تجارتی تعلقات منقطع کیے جائیں. تو مجھے یاد ہے کہ وہاں جو ایک آسٹریلیا کی سابق سینیٹر تھی, انہوں نے اس کی حمایت کی. بہت سے اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ظلم و ستم کا جواب یہ دیا جائے کہ ہندوستان کے اوپر تجارتی پابندیاں, جو اکنامک سینکشنز ہیں, معاشی پابندیاں لگائی جائیں. یہ ممکن ہے, لیکن اس کا انحصار یہ ہے کہ ہم کتنی ایک محنت کریں گے اور کتنا ایک اپنا جو ہے سیاسی سرمایہ اس میں ڈال سکتے ہیں, کتنا ایک پولیٹیکل کیپٹل جو ہے اس میں ہم انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں, پونچھ ڈویژن ہے, خاص طور سے راولا کوٹ کا آپ نے ذکر کیا ہے, باغ ہے, سدموتی ہے, کوٹلی ہے, میرپور ہے, یہ جو سارے کے سارے علاقے ہیں, انہوں نے 1947 میں ایک جنگ آزادی لڑی تھی. اور اس جنگ آزادی کے بعد انہوں نے یہ 5000 مربع میل کا علاقہ آزاد کروایا تھا, جسے آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں, جو پاکستان کی ایک دفاعی فصیل بن چکی ہے. اور یہ پوری کی پوری آزاد کشمیر کی سرزمین غازیوں اور شہیدوں کی ہے, اور ہمارے بڑے بڑے ادارے جو ہیں ان کے ناموں سے منسوب ہیں, اور آج تک ہم ان کے کارنامے یاد کرتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 1947 میں جب جنگ آزادی کے بعد جیسے گلگت بلتستان کے لوگوں نے اپنا علاقہ آزاد کروایا, آزاد کشمیر کے لوگوں نے اپنا علاقہ آزاد کروایا, تو ہندوستان کے اس وقت کے وزیر اعظم اور ان کے جو جنرل تھے وہ کشمیر کے ایک حصے کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد اس خطے کا رخ کر رہے تھے. کسی نے منع کیا کہ ادھر مت جانا, یہ بہت خطرناک لوگ ہیں, بہت بہادر اور غیور لوگ ہیں, تو یہ تم اگر یہاں آؤ گے تو دلدل میں پھنس جاؤ گے, یہ پورے کا پورا علاقہ تمہارے لیے قبرستان بن جائے گا. وہ جذبہ آج بھی زندہ ہے, اور وہ جذبہ اگر آپ نے دیکھنا تھا تو آپ فروری میں دیکھتے, جب ہندوستان نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا تو پورے آزاد کشمیر میں ایسے بجلی سے دوڑ گئی تھی. اور وہ بجلی جو ہے صرف آزاد کشمیر تک نہیں تھی, وہ قبائلی علاقوں میں تھی, اور وہ گلگت بلتستان سے لے کے گوادر اور کراچی تک تھی. تو وہ جذبہ موجود ہے, حوصلے بلند ہیں, اور ہمارا ہندوستان کو یہ پیغام ہے کہ اس قسم کی کوئی جرت نہ کرے, کوئی اس قسم کا جارحیت کا اقدام نہ کرے, کیونکہ اگر اس نے ایسا کیا تو اسے شکست ہوگی اور ہم اسے منہ توڑ جواب دیں گے. تھینک یو سو مچ. سردار مسعود احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سردار مسعود خان صاحب آزاد کشمیر کے صدر بتا رہے تھے کہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ کس طرح حل ہو سکتا ہے اور پاکستان اس میں کیا اپنا کردار ادا کر سکتا ہے اور کر رہا ہے. عادل عباسی کو اجازت دیجیے, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.